اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق کلاس 7A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ ول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید. آگے چلنے سے پہلے ہم چند سوالات کریں گے. ترجمہ کیجئے. ایاکا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں تیری ہی وہی ABCD. جی شاباش. اشہدو کا معنی بتائیے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں. ABCD. جی میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتی ہوں. اچھا میں گواہی دیتا ہوں. پکی بات ہے. آپ لوگ جیت گئے. میں ربکم کا ترجمہ کیجئے. کم کا لفظ آیا تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے. ABCD. جی ربکم. آپ نے درست فرمایا. چلیے آج کے سبق میں دیکھتے ہیں. اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے رکوع اور سجود جو ہے اس کی تسبیحات دیکھیں گے. گرامر میں الا، ما، اندا 3 حرف رہ گئے ہیں، ان کے ٹیبل دیکھیں گے. نکات تعلیم اور شوق وہ بھی آج پڑھیں گے. تو آئیے رکوع اور سجدہ کی جو ہے دعا اور گرامر میں انشاءاللہ ہوا، ہم، مسلمون، یہ جمع بنانا بھی دیکھیں گے. الحمدللہ. سب مل کے کہو الحمدللہ. اس لیے کہ ہم اب تک جو ہے تقریباً آنے والے جو ہے 1/4 سے زیادہ جو ہے اپنا سفر طے کر چکے ہیں، بلکہ ہم نصف سے بھی زیادہ طے کر چکے ہیں. ہمارا ٹارگٹ ہے 41,111 اور ہم 26,000 سے زیادہ جو ہے وہ الفاظ سیکھ چکے ہیں. تو الحمدللہ یا اس کلاس کے اختتام تک 26,000 ہو جائیں گے. ہم اپنا آدھا سے زیادہ سفر طے کر سکیں. تو آئیے رکوع کے اذکار لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی العظیم. 3 لفظ کی تسبیح ہے. سبحان پاک ہے، سبحان پاک ہے. ربی ٹکڑے کیجئے. کتنے ٹکڑے ہیں ربی کے؟ جی 2. رب اور ربی. ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا اس ٹیبل سے ہے. العظیم. جی اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم. اگر اسم ہے تو آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد کیونکہ یانون الف تا نہیں آ رہا. اگر یہ واحد ہے تو آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے، کیونکہ بولتا یا جو ہے الف ممدودہ اور وہ اس کے ساتھ جو ہے الف مکسورہ 3 علامتیں ہوتی ہیں. تینوں ہی مجھے نظر نہیں آ رہی. چلیں اس کے بعد چوتھا ہے معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ عام ہے یا خاص ہے؟ معرفہ. الف تو الف لام سے فوراً آپ کو 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 اسم ہے، نمبر 2 معرفہ ہے. پھر واو نون یا نون الف تا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واحد ہے، اور اگر اس پہ علامت مؤنث نہیں آ رہی تو مذکر ہے. بس ہر اسم کے بارے میں، ہر لفظ کے بارے میں آپ نے یہ 4 سوال اپنے آپ سے کرنے ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں ایک لفظ پہ ٹھہر جائیں، خود سے پوچھیں آیا یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ اسم ہے تو پھر بتائیں آیا یہ اسم ہے تو نکرہ ہے، معرفہ ہے. اگر الف لام آ رہا ہے معرفہ، اگر نہیں آ رہا نکرہ. اور اگر وہ معرفہ یا نکرہ آپ نے طے کر لیا، اب دیکھیں آیا واحد ہے یا جمع ہے. اگر اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا آ رہے ہیں تو جمع، اگر نہیں آ رہے تو سمجھیں واحد ہے. اور آخری سوال کریں آیا مذکر ہے یا مؤنث. تو چلیے الحمدللہ یہاں تک ہم پہنچ گئے. تو آئیے اس کا لفظی ترجمہ لیتے ہیں. سبحانہ پاک ہے، ہر عیب اور برائی سے پاک. اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے.
ربی ہم نے یہ ربہو کے ٹیبل سے دیکھا تھا. رب کے معنی ہوتا ہے میری پرورش کرنے والا، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا. العظیم بڑھائی، طاقت، عظمت. عظم کہتے ہیں، عظم کہتے ہیں ہڈی کو. ہڈی چونکہ مضبوط ہوتی ہے جسم میں تو اس لیے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عظم. تو اسی سے العظیم بڑھائی، طاقت کے معنی. تصور احساس کیجئے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، ہر عیب سے نقص سے پاک ہیں اور بڑے ہیں، عظمت والے ہیں، اور ہم جو ہے رکوع میں جھکے ہوئے اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی عظمت کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں. یاد رکھیں اس کے اندر 4 جو ہے باتیں ہیں. پہلی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ ظالم نہیں، نا انصافی کرنے والا نہیں، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، اس میں کسی کا خوف نہیں، اس کا ہر حکم بہترین حکم ہے. میری زندگی میں جو بھی آزمائش آتی ہے مجھے اس پر کوئی شکایت نہیں. دوسری چیز یہ کہ وہ رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، جسم کے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، پل پل پرورش کرتا ہے، ہمارے کھانے کا نظام، خون کا نظام، غرض ہر چیز وہ چلا رہا ہے، رزق دینے والا ہے. تو اس کے معنی ہوا رب ہے، پالنے. اور پھر وہ میرا رب ہے، اپنا یہ رب بھی میرا رب. جیسے آپ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میری ہے، میری کتاب ہے، میرا پین ہے، میری امی ہے، میرا ابو ہے، میرا گھر ہے، میری گاڑی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس چیز پہ آپ اپنے تعلق جوڑتے ہیں کہ یہ میری ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ربی میرا رب ہے، میرا رب ہے. یعنی آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کا تعلق جوڑتے ہیں، اپنائیت. جیسے کتابی، کتاب سے لگاؤ، لاہوری، لاہور سے تعلق رکھنے والا، محبت کرنے والا. اسی طرح ربی، رب سے لگاؤ کرنے والا، رب سے محبت کرنے. تو اس کے 2 معنی ہیں ربی کے. ایک ہے رب یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، رزق دینے والا، ہر چیز کا خیال. اور دوسرا میرا رب ہے، یہ اس کے ڈبل معنی ہے. یہاں پہ سبحانہ پاک ہے اور ربی کے 2 معنی، رب ہے پالنے والا ہے اور میرا رب ہے اور العظیم عظمت والا. تو تسبیح کے اندر کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. کون کون سی؟ وہ پاک ہے، دوسرا وہ رب ہے، تیسرا میرا رب ہے، اپنا ہی ہے، اور چوتھا عظیم. تو یہ آپ نے یاد رکھنی یہ 4 باتیں. وہ عظیم ہے، ایسی بڑھائی والا جس کو کوئی جھکا نہ سکے، جس پر کوئی دباؤ نہ ڈال سکے، وہ سب کے اوپر بھاری ہے، اس کا حکم چلتا ہے، سب اس کے آگے مجبور اور بے بس ہے. تو کیا ہے؟ تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. علم. وَسُبْحَانَ اللہ کا ترجمہ کیجئے. اور اللہ بلند و بالا ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے. ABCD جی. وَسُبْحَانَ اللہ، واہ کا اضافہ ہو گیا. بی صحیح ہے، لیکن واہ کے معنی اور والے صرف یہی 2 ہیں. سبحانہ پاک ہے اللہ، اللہ کی ذات. یہاں پہ پہلے والے میں بلند و بالا، بلند و بالا ہوتا ہے عظیم، یہاں پہ عظیم کا لفظ نہیں ہے تو اس لیے یہ بی والا درست ہے. کون سا ذکر سکھاتا ہے اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں؟ بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ABCD جی. سے اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. آئیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ، سمیع اللہ، سن لی اللہ نے. کیا؟ لمن، اس کی جس نے. لمن یہ 2 لفظ ہیں، لی اور من. یعنی لی کے میں نے لیا ہوتا ہے لیکن یہاں اس کے معنی ہے اس کی، جس کی، کس کی؟ من. حمیدہ ہو 2 لفظ ہیں، حمیدہ، حمیدہ تعریف، ہو اس کی. ہو سے کیا مراد ہے یہاں؟ کس کی تعریف؟ جی لفظ ہو کے کیا معنی ہے یہاں؟ کس کی تعریف؟ سمیع اللہ، اللہ کے لیے آ رہا ہے. ویری گڈ، یہ بہت نکتہ ہے. یعنی یہ جو ضمیریں، ان کو ہم ضمیریں کہتے ہیں، یہ جو ضمیریں آتی ہیں نا، یہ آگے سے پیچھے کی طرف کسی کے ساتھ جا کے جڑتی ہیں، تعلق بناتی ہیں، وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. اس کی اللہ کی تعریف.
تو آئیے لفظی ترجمہ لیتے ہیں. سمع سن لی اللہ، اللہ نے، لی کی اور لیے کے معنی دونوں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. من جس نے، حمیدہ یہ ٹیبل سے آیا، یہ اس ٹیبل سے آیا اس کی. تو تصور احساس کے ساتھ جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق، اس کے مطابق اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے پلان بنائیں اور دوسروں کو بھی یہ بتائیں کہ اللہ کتنے عظیم ہے، وہ ہمارے رب ہے. ہم کہتے ہیں رب بھی اپنی اپنائیت سے، اور پھر اس کے حکم کی اگر ہم خلاف ورزی کریں تو کتنی بری بات ہے. تو آئیے اسباق لیتے ہیں. ہم اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والوں کے لیے خاص ذکر ہے، اس کی پورے شوق سے حمد کرنی چاہیے. ربنا ولک الحمد، اللہ تعالی ہماری حمد کرنے کا محتاج ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہی پہنچے گا. تو اس لیے تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. اللہ سمیع اللہ کا مطلب ہے اللہ سنتا ہے، اللہ سنے گا، اللہ نے سن لیا، بے شک اللہ نے سن لیا. اے بی سی ڈی، سمیع اللہ. یہ ماضی کا صیغہ ہے، اللہ سنتا ہے، مضارع کا صیغہ ہے، مضارع نہیں آیا، یسمع نہیں آیا، یہاں ہے سمع، ماضی کا صیغہ، اللہ نے سن لیا. آئیے رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، والکا، والکا کے ٹکڑے کیجئے. ہاں جی، چار ہے پانچ ہے؟ 3. اچھا چلو مجھے مغالطہ ہوگا. 3 ہے تو کون کون سے ہیں؟ وا اور لا اور کا. ویری گڈ. اور الحمد، یس یہ لفظ آ گیا. کون بتائے گا اس میں فعل حرف کیا ہے؟ اسم. اسم ہے. اگر اسم ہے تو نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ معرفہ. معرفہ ہے. اگر معرفہ ہے تو واحد ہے جمع ہے؟ جمع. واحد. واحد ہے. واو نون یا نون الف تا نہیں نظر آ رہے. اگر واحد ہے تو مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. اچھا چلو فی الحال اس کو ہم مان لیتے ہیں، اس وقت اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے. ہماری پرورش کرنے والا ربہ، رب. ہاں یہاں ایک نقطہ ہے، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں. اکثر دعاؤں میں ہم کہتے ہیں ربنا، اور ٹیبل میں ہم نے پڑھا تھا کیا؟ ربنا. اور بعض جگہ آتا ہے ربنا، کہیں پہ تو ربنا آتا ہے، کہیں ربنا. اس کا فرق کیا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. یس، ربنا اور ربنا. ربنا کے اوپر زبر آ رہی ہے بے کے اوپر، اور ربنا میں بے کے اوپر پیش آ رہی. وہ تو ہے، لیکن مطلب میں کیا فرق پڑ رہا ہے، معنی میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ربنا رب حرف ندا ہے اور ربنا ہمارے رب. شاباش، پوچھا کرو بیٹا، آپ نے یہ چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں. جو چیزیں ہم بتاتے ہیں نا بعد میں آپ نے پوچھ کے اس کو پکا کرنا ہے، کیونکہ یہ ابھی آپ کی کچی عمر ہے، اس میں جلدی سیکھ جائیں گی آپ. تو لہٰذا ہم نے صرف آپ کو اشارتاً بتانا تھا یہاں کوئی چیز ہے، کچھ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی کوئی بات نہیں، آپ اس کو بعد میں تسلی سے پوچھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے. مثلا ابھی ندا آپ نے سن کے کہہ دیا، لیکن آپ کو نہیں پتا ندا کیا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے یہ بعد میں ایسی چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں جو کلاس میں سمجھنا ہے، یا ہم سے پوچھا کریں جب ہم کہتے ہیں جی کسی کا کوئی سوال ہے. ربنا اور ربنا، ربنا پکار ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے ربنا ہمارا رب، ربہ ربہم ربوں کا، ربی ربکم ربونا ہمارا رب. یہ وہاں ہم نے پڑھا تھا نا ٹیبل، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربوں کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. اس کے صرف یہ میں نے ہمارا رب. لیکن ربنا کا مطلب ہے ربنا اے ہمارے رب، پکار ہے، ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، آواز دیتے ہیں. تو یہ فرق ہے اس کا اور اس کا. اس کے معنی ہے ہمارا رب، اس کے معنی اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب.
وا کے معنی ہے اور، لا کے معنی ہے لیے، کا کے معنی ہے تیرے، ولا کا یہ 3 ٹکڑے تھے نا، ان کے ترجمے میں دیکھ لیجئے، وا لا کا اور ملا کے کیا کریں گے، تیرے ہی لیے. ہاں الحمد، یہ ہم نے کہیں پڑھا ہوا ہے لفظ، مجھے یاد پڑ رہا ہے، شک پڑ رہا ہے مجھے کہ میں نے کہیں یہ پڑھا ہوا، پہلے پڑھا ہے کسی لیکچر میں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور وہاں ہم نے اس کے 2 ترجمے کیے تھے، کیا؟ تمام تعریفیں، تمام شکر کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے. تو اس لفظ کو نہیں بھولنا. یہ 2 لفظ ہیں زندگی میں اگر کسی کے آ جائے نا، بہت بڑی بات. ایک ہے الحمد، کہ ہر چیز پہ شکر کریں، الحمد، الحمد دل سے کہے الحمدللہ تیرا شکر. اور دوسرا استغفار، یعنی توبہ، استغفار. بس یہ 2 چیزیں اگر کسی کے ذہن میں آئیں گی نا، زندگی آسان ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ مشکلیں، مصیبتیں، آزمائشیں ختم نہیں، وہ آئیں گی، لیکن ان 2 لفظ کی وجہ سے ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. وہ آپ نے جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے، دکھ، غم، خوشی، غمی، یہ ساری چیزیں، بیماری انسان کے ساتھ لگے. لیکن ان 2 لفظ کی اتنی کرامت ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر سے کتنی بڑی مصیبت گزر رہی ہے، کتنی بڑی تکلیف گزر رہی ہے، کتنا ہے. تو کون سے؟ الحمد اور استغفر، استغفر. بس چلیں جی. ہاں، تصور احساس کے ساتھ دعا کیجئے اور اپنا جائزہ لے کے ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق تبدیل کرنے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے پلان بنائے اور دوسروں کو بتائیے. تو آئیے اس کے اسباق کرتے ہیں. ربنا کہتے ہوئے دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ، پورے دل اور جذبات سے اللہ کی تعریف اور شکر کریں. تو آئیے تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. علم، بلند آواز سے، آپ کے نزدیک کوئی ہے تو اسے ایک دوسرے کو سنائیں، نہیں ہے تو خود اپنی آواز میں اتنے بلند آواز سے کہیں ربنا ولک الحمد، کہ آپ کو اپنی آواز سنیں. رکوع کا ایک اور ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد کہتے کیا؟ ملء السماوات و ملء الارض. مل ایک مشترکہ لفظ ہے، سب آگے یہی چلے گا. 2 لفظ ہیں، سماوات آسمان اور زمین. ملء بھر کے، سماوات تمام آسمانوں کو، و ملء بھر کے، تمام زمینوں کو بھر کے. کیا چیز؟ وَمِلْءَ مَا بَيْنَ، اور بھر کے جو کچھ ان دونوں کے درمیان، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کو بھی بھر دیں. کس چیز سے بھر دیں؟ وَمِلْءَ مَا شَئْتَ، اور بھر کے شئت چاہے، من شئین کوئی بھی چیز بعد ہو اس کے بعد، یعنی ان کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا اور تو جانتا، تو چاہتا ہے کہ وہ بھی بھر دوں تو اسے بھی بھر دیں. پہلے تو یہ دیکھیں، ایک یہ زمین جو ہوتی ہے اس جیسی 7 زمینیں، یہ جو آسمان ہے اس جیسے 7 آسمان ہے، اور ایک زمین سے دوسرے آسمان کے جتنا فاصلہ ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان اتنا یا اس سے ڈبل فاصلہ. کتنی بڑی جو ہے اسپیس ہے، کتنا بڑا جو ہے وہ تصور ہے کہ اللہ تمام آسمانوں کو بھر دے، تمام زمینوں کو بھر دے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان جگہ جو کچھ ہے اسے بھی بھر دے، اور پھر جو تو چاہے اس کے بعد اسے بھی بھر دے. کس چیز سے بھر دے؟ ہاں جی، آئیے پہلے تو اس کو پورا کر لیتے ہیں. ملا بھر کر، جیسے ملا بطن پیٹ بھر کر، ملا جیب بھر کر، ملا سما آسمان بھر کر، ملا کوپ یعنی کپ بھر کر. سما آسمان ایک کو کہتے ہیں سماوات، اس کی جمع ہے. ارض جو ہے وہ زمین، یہ کیا ہے؟ زمین کو کہتے ہیں. بینا درمیان، ہما، ہاں یہ لفظ ہما معنی 2، بینہما دونوں کے درمیان. کن دونوں کے درمیان؟ آسمان اور زمین کے. شئتا تو چاہے، شاہ یشاؤ جو ہے یہ اس کا فعل ہے. شیء ایک ہوتا ہے، اشیاء جمع کو کہتے ہیں. بادو معنی بعد، یعنی ان دونوں کے بعد جو کچھ چاہے وہ بن. جدید تحقیقات کے مطابق کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کا راز ہے شکر گزار، یعنی گریٹیٹیوڈ. ایک پروفیسر کا مشورہ ہے جو کامیابی سکھاتا ہے، سکسیس ٹرینر ہے، کہتا ہے رات کو سوتے ہوئے اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دے، جیسے کہ ایک ایک ذرہ اس شکر میں تیر رہا. اب وہ کہتا ہے آپ اپنے آپ کو سوتے ہوئے صرف اپنے جسم کو یہ سمجھیں، ہر آپ کا خلیہ جو ہے وہ
شکر میں تیر رہا ہے, گریٹیٹیوڈ میں تیر رہا ہے, آپ کو جو ہے کامیابی اور سکون ملے گا. یہ وہ اس کا نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا ہیں, کیا کہتے ہیں, سارا آسمان, ایک ہی نہیں, 7 کے 7 آسمان, زمین ایک زمین نہیں, ساری زمین, اور ان سب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ سب بھی بھر دیں. اور یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی آگے پیچھے ہوگا اللہ تعالیٰ, ہمیں تو نہیں پتا ان کے بات کیا ہے, آپ اس سب کو بھی بھر دیں. کس سے بھر دیں؟ تو آرام کی زندگی میں تو شکر کرنا آسان ہے, لیکن ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جیسا نہیں. وہ ساری زندگی آزمائے گئے, بے حد ستائے گئے, یکے بعد دیگرے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, 2 وقت کھانا کھانا بھی کبھی گھر میں میسر نہیں ہوا. اس کے باوجود نبی پاک اللہ کے شکر اور تعریف اور تمام کائنات کو, کس سے؟ شکر سے. دعا کا آخری جملہ ہے وَمِلْءَ الشَّيْءَ مَا شَيْءَ بَعْدَ, یعنی زمین اور آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر دے. یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے. گویا آپ کہہ رہے ہیں اللہ اگر زمین اور آسمان سے بڑھ کر بھی مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو کہ آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر بھی آپ کا شکر ادا کرتا. واللہ آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی ذکر میں تعلیم دی ہے اس کی دھول تک بھی آج کے یہ کامیابی کے گرو یعنی ٹرینر جو ہے پہنچ نہیں سکتے. نبی کے برابر تو کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا نا. تو آئیے بینہما کا ترجمہ کیجیے. ہمارے درمیان, اس کے درمیان, تمہارے درمیان, ان سب کے درمیان. ABCD. ہمارے سماوات کا معنی بتائیے. آسمانوں میں, آسمان کے لیے, آسمان میں, زمین پر. ABCD. فی السماوات جمع کا صیغہ آسمانوں میں, ایک ہی ہے جمع کا اس میں, آسمانوں میں. شیئن کا ترجمہ کیجئے. چیزیں, بات, چیز بھر کر. ABCD. جی ایک ہے نا, شیء, اشیاء جمع تھی, یہی پڑھا تھا نا, شیء اشیاء. آئیے تو یہاں پہ جس واپس چلتے ہیں اس دعا کی طرف. دعا کو یاد کرنا تھا ہم نے. دیکھیں دعا کے کیا حصے تھے, مل السماوات وملء الارض وملء ما بینہما. 3 چیزیں. مل السماوات آسمانوں کا ذکر, مل الارض زمین کا, ملء ما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. یہ 3 چیزیں ہوگی. سب کے ساتھ لفظ کیا آیا؟ ملء آیا. مل السماوات وملء الارض وملء ما بینہما. اور اگلا حصہ اس کا تھا وملء بھر کے ما شیء جو چاہے من شیء بعد اس کے بعد. یعنی اللہ تعالیٰ تو جو ہے آسمانوں کو, زمین کو, ان دونوں کے درمیان اور اس کے علاوہ جو کچھ چاہے اس سب کو بھر کے شکر سے بھر. میں اتنا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. تو اس دعا کو آپ نے یاد کرنا ہے. بڑے آسان طریقہ ہے, میں نے آپ کو بتایا. کیا ہے؟ مل السماوات وملء الارض وملء ما بینہما. یہ ایک حصہ ہو گیا. 3 چیزیں, آسمان, زمین اور ان دونوں کے درمیان. اور اگلا حصہ یہ ہے وملء ما شیء اور جو تو چاہے اسے بھر کر. من شیء اس چیز سے, بعد جو ان کے بعد ہے. تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کیے. بڑی پیاری دعا ہے. تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں. کہاں تک تھے؟ ہاں, سجدے کی تسبیح آگے. سبحان ربی الاعلی. سبحان ہم نے پڑھ لیا تھا, پاک ہے ربی, میرا رب, میرا رب, الاعلی سب سے بلند. ہاں جی, الاعلی کیا ہے؟ اس میں پہلا حرف ہے کیا ہے؟ اسم ہے. معرفہ نکرہ ہے. معرفہ ہے. واحد ہے جمع ہے؟ معرفہ واحد 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 ہے. مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. کیا بات ہے, آپ تو کبھی ہوشیار ہو گئے. اب آپ مجھ سے دھوکہ نہیں کھا سکتے. سبحان ربی الاعلی. ہم اس کو سیکھ چکے ہیں. اعلیٰ کو دیکھیں گے. اعلیٰ کی میں نے سب سے بلند. دیکھیے کیسے بنتا ہے. کبیر بڑا, اکبر زیادہ بڑا, الاکبر سب سے بڑا. عربی میں ایک لفظ آتا ہے, کسی حرف کے ساتھ جب الف لگا دیتے ہیں حمزہ تو اس کے معنی ہے زیادہ بڑا, اور اگر اس کے ساتھ الف لام لگا دے تو الاعلی سب سے بڑا. سپرلیٹو ڈگری سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. یہ اکبر جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے. تھرڈ ڈگری جو عربی وہ انگلش میں ہم کہتے ہیں نا گڈ بیٹر بیسٹ, یہ بیسٹ سے بھی اوپر ہے. تو
यहाँ पे अल आला जो है ये मोस्ट बेस्ट के मायने में चला जाता है, यानी जिसके साथ मोस्ट नहीं लगता वो लगा के आप दर्जा बनाए तब कहीं कोई बात शायद बन जाए, ये वो चीज है। सगीर छोटा, असगर ज्यादा छोटा, अल असगर सबसे छोटा, यानी ऐसे छोटा, इतनी छोटी चीज जो हम देख ही नहीं सकते। अलैया क्या, बड़ा, आला, अला, आला ज्यादा बड़ा, अला आला सबसे बड़ा, यानी सुपरलेटिव डिग्री से ऊपर मोस्ट लगाएं तो तब वो उसका हमारे पास किसी जबान में ट्रांसलेशन पॉसिबल ही नहीं है, ट्रांसलेशन ही नहीं हम कर सकते सच में। सिर्फ ये अरबी के अंदर समझ आती है कि एक टॉप जो कि हमारी एक हद होती है इंसान के सुन, उससे ऊपर की बात को अल्लाह कहते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अस्कर, तो ये उस मायने में आता है। तो तसव्वुर एहसास के साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कितने असीम हैं, कितने बड़े हैं, कितने आला दर्जे पर हैं, और हमारा क्या हाल है, हम उससे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी क्या मजाल, क्या जरूरत, हम मखलूक है, वो खालिक है, हम बेबस हैं, वो जो है कुदरत वाला है। तो अपना एहतसाब करें, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। आइए असबाब देखते हैं। सिजदे की हालत मुकम्मल सुपुर्दगी की हालत है, इसमें भी 4 बातें हैं, तो उनको जो है हम देखते हैं, एहसास के साथ पढ़िए। पहली उसकी पाकीज़गी सुबहान, और दूसरे रब्बी, इसके 2 मायने, क्या, उसकी रबूबियत और अपनाइयत से कि वो मेरा रब है, और अल-आला उसकी बुलंद। तो पहली तस्बीह और इस तस्बीह में 3 चीजें मुश्तरक हैं, पाकीज़गी, रबूबियत और अपनाइयत कि वो हमारा रब है। उसमें क्या था, अजीम, अजमत वाला, यहाँ क्या है, आला यानी बुलंद। तो ये दोनों तस्बीहों में अजीम और आला का फर्क है, बाकी उसमें भी 4 पॉइंट है, इसमें भी 4 पॉइंट है, ये आपको फर्क जो है आ जाना चाहिए। अब अल आला यानी सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद, मैं नीचे अपना सर जमीन पर रखे हुए और अल्लाह अर्श पर सबसे ऊपर। ये बंदे की सच्ची सिचुएशन है, बंदा अल्लाह के सबसे करीब सिजदे में होता है, वो हमारी रब शारत से भी ज्यादा करीब है। दुनिया में कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारना है तो मुस्बत रवैया और जो है शुक्र जो है उसको इख्तियार है। हमारी नमाज का क़याम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और खत्म वलकल हम्द, वलकल हम्द। तो लिहाजा इन दोनों को जो है आपने अपनाना है। अब आइए तस्बीह की तरफ। हम रोजाना 200 से ज्यादा बार तस्बीह पढ़ते हैं। नमाज में सबसे ज्यादा जिक्र यही है, सुबहान रब्बी, सुबहान रब्बी। अल्लाह ताला जो भी बात हमसे दोहराना चाहते हैं तो वो हमसे बार बार करवाते हैं, हम इसलिए कहते हैं सुबहान रब्बी, सुबहान रब्बी, यानी पाक है मेरा रब, मेरा रब, मेरा रब। तस्बीह करते हुए हम झुक जाते हैं और जमीन पर अपना सर रखकर पढ़ते हैं, और वो भी कहकर अपना नियत से, कोई हम कह रहे हैं अल्लाह मैं बिल्कुल राजी हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर हम इन एहसास के साथ तस्बीह करेंगे तो ऐसा मुस्बत रवैया होगा जिसका 1% भी मौजूदा दौर के कामयाबी के माहिरीन नहीं दे सकते। याद रखिए कि अल्लाह जो भी करता है उसमें ऐब नहीं, हालात हमारा इम्तिहान होते हैं और कुछ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा। हर हाल में उन पर सब्र करते हुए जितना हो सके अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए, इसी में कामयाबी का राज है। तो आइए तसव्वुर एहसास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह अपनी जिंदगी में लाइए, कैसे, दुआ कीजिए अल्लाह मेरी मदद कर ताकि मैं अपनी जिंदगी की हर आजमाइश को जो है पूरा कर सकूं, उसको कबूल कर सकूं और तुझसे कोई शिकायत ना करूं। मैं कभी ये ना कहूं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। एहतसाब कीजिए मैं कितनी दफा शिकायत करता हूँ अपने रंग की, खदो खाल की, नाक, चेहरे, जिस्म, खानदान, मौसम, मौजूदा हालात की। प्लान बनाइए, इस सच्चाई पर ध्यान दें कि अल्लाह जो भी करता है वो मुकम्मल करता है। हालात हमारे इम्तिहान होते हैं और कुछ इंसानी गलतियों का नतीजा होते हैं। दूसरों को तबलीग करें, उस पैगाम को फैलाएं, लोगों को बताएं कि हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहें और उसका शुक्र अदा करें। हम अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा कब होते हैं? रुकू में, क़याम में, यानी नमाज में खड़े होते हैं, सिजदे में, नमाज में बैठने के वक्त। ABCD जी, सजदे में। आपने दुरुस्त फरमाया। दिल से हमद करना हो तो एक से जायद जो आपका इंतखाब कीजिए। जल्दी जल्दी पढ़ें, अल्लाह की सिफात पर गौर करें, तजवीद के साथ पढ़ें, अल्लाह के हम पर इनामात पर गौर करें। ABCD
اللہ کی صفات پر غور کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے ہم پر انعامات ہے اس پر غور کریں، جلدی جلدی مت پڑھیں۔ سبحان رب الاعلیٰ میں کتنی باتیں ہیں؟ 2 4 3 5 ABCD 3 دفعہ۔ ہاں جی، کوئی اور بتائے کتنی دفعہ ہوں گے؟ سبحان رب الاعلیٰ میں کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں۔ کون سی 4 باتیں ہیں؟ سبحانہ پاک ہے، ربی 2 ٹکڑے، رب ہے یعنی پالنے والا ہے، خیال رکھنے والا ہے، ضرورتوں کو پورا، ربی میرا رب ہے، صرف وہ رب ہی نہیں ہے، وہ میرا بھی رب ہے، یہ 2 باتیں ہیں اس کے اندر۔ اور چوتھی بات جو ہے، اگر رکوع میں ہے تو العظیم عظمت والا ہے، اور اگر سجدے میں ہے تو الاعلیٰ بلند والا، بلند والا۔ تو 4 باتیں، یہ پیچھے بار بار میں دوہرا کے آ رہا ہوں، یہ دونوں تسبیحوں میں 4 باتیں، جن میں سے 3 باتیں دونوں میں مشترکہ ہیں، پاک ہے، رب ہے، ربوبیت ہے، اور رب بھی میرا رب ہے، یہ 3 باتیں دونوں تسبیحوں میں۔ فرق کیا ہے؟ رکوع میں العظیم، سجدے میں الاعلیٰ، بس۔ تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو دین کی دعوت دوں، ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں، اللہ اکبر پڑھتا رہوں، اپنے کاموں میں لگ رہا ہوں، کیا کروں تسبیح کو زندگی میں لانے کے لیے؟ ABCD۔ ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں، یہ جو ہے تسبیح کو زندگی میں لانا ہے۔ تو آئیے پہلا حصہ مکمل ہوا، اب ہم دوسرے حصے کی طرف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر۔ اس میں ہم آج انشاءاللہ باقی 3 جو ہے وہ حروف رہتے ہیں، الا، ما، اندا، ان کو ہم دیکھیں گے۔ اس طرح ہمارا حروف کا جو ہے وہ باب پورا ہو جائے گا۔ ہم نے 9 حروف جو ہے وہ پڑھنے QC1 میں، 6 ہم پڑھ چکے ہیں، 3 آج پڑھیں گے الحمدللہ۔ تو آئیے میرے ساتھ ایک بار دہرا دیجئے۔ یہ گرامر جو ہے ہم 2 طریقے سے سیکھتے ہیں، ایک جو ہے TPI اور دوسرا مکالمہ۔ تو لہٰذا آپ TPI کی پریکٹس کرتے ہیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ اپنے جسم کی تمام حصے، سننا، دیکھنا، چکھنا، سوچنا، بولنا، لکھنا اور جو ہے اشارے کرنا، تمام حصے جو ہیں وہ استعمال کریں، جسم کے اعضاء استعمال کریں، اور کسی کو اپنا ساتھی بنائیں جس کے ساتھ یہ مشق کریں۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں۔ پہلی کیا ہے؟ اسم، جو کہ کسی کا نام، جیسے کتاب مکہ، یا پھر صفت جیسے مسلم، مومن، اچھا، برا، یہ کیا صفت ہے۔ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کے شروع میں یا تو الف لام ہوتا ہے، یا پھر اس کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر یعنی تنوین آتی ہے، اور اگر جمع ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا۔ دوسرا کلمہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ فعل، ایسا کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، یہ شرط ہے، زمانہ ہونا چاہیے اس میں۔ مثلا فتح، اس نے کھولا، ماضی، یا ملونا، وہ سب کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کیا ہے؟ مضارع۔ اسی طرح تیسرا ہے حرف، جو اسم اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ، یہ آپ نے پڑھے، یہ سب کیا تھے؟ حروف۔ تو لہٰذا کلمے کی کتنی قسمیں؟ 3۔ کون سی؟ اسم، فعل، حرف۔ اب حروف میں ہم نے یہ پڑھا تھا لا یا لی، اس کے معنی ہوتا ہے لیے، پھر ہم نے پڑھا من، اس کے معنی ہوتا ہے سے، پھر ان پڑھا، اس کے معنی ہوتا ہے سے یا کسی چیز کے بارے میں، پھر ہم نے کیا کیا؟ ایک اور سیٹ پڑھا بی، بی کے معنی ہوتا ہے ساتھ یا سے، فی معنی میں، اعلی، یہ این سے اعلی یعنی پر۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ یہ جو ضمائر تھے ہم، کا، کم، نا، ہا، ان کے ساتھ ان کو ہم نے جوڑا۔ یہ دیکھیے بی کے معنی ہوتا ہے سے، اس سے کس سے یاد کرتے ہیں؟ بسم اللہ۔ فی کے معنی ہوتا ہے میں، کس سے یاد کریں گے؟ فی سبیل اللہ۔ اعلیٰ، اللہ کے معنی ہوتا ہے پر، کس سے یاد کر کے؟ السلام علیکم۔ آئیے اب ہمارے سامنے یہ تینوں کا ٹیبل آ گیا۔ بی ہی، اس سے، بی ہم، ان سب سے، بی کا، آپ سے، بی، مجھ سے، بی کم، آپ سب سے، بینا، ہم سے، فی ہی،
اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیہ مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، علیہ اس پر، علیہ ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ علیہ یا کی دو آوازیں چاہیے، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر۔ ہاں جی کون کرائے گا؟ اب آپ کی باری ہے، کون کرائے گا؟ آ جاؤ بھائی، چلے زبیریہ، شاباش، ہمت کر بچے۔ سر ایک جی سانس میں، نہیں ایک سانس میں نہیں، جہاں دہرائی ہو رہی ہے وہ مقابلہ جب ہوگا اس وقت ایک سانس ہوگی، ابھی نہیں، ابھی وہ جو بتایا آرام آرام سے۔ سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ پہلے سے، تو بی کم آپ احمد سب کو سے، بند کرے، اس کا شور آ رہا ہے، چلیں بی اب قرآن۔ اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بی کم آپ سب سے، بنا ہم سے، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر۔ نہیں تیز پڑھا ہے۔ اب دیکھو مجھے دیکھو، میں پڑھوں گا، جب پڑھاتے ہیں نا، پڑھاتے ہوئے آپ نے آہستہ چلنا ہوتا ہے، جب دوسروں کو کرا رہے ہوتے ہیں آہستہ، ابھی آپ کلاس کو پریکٹس کرا رہے ہیں۔ بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بی کم آپ سب سے، بینا ہم سے، فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیہ مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب۔ غور کرو، دیکھو میں رکتا ہوں، ہر لفظ کے بعد ترجمے سے پہلے رکتا ہوں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب۔ اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنے کی، اگر سلو کرنا ہے تو کس طریقے سے سلو کریں گے، اور تیز کا تو آپ کو پتا ہے، اس کی تو صرف پریکٹس رہ گئی ہے۔ چلے ہاں جی، اور کون کرائے گا؟ یہ تو اسپیشل کیس ہے، اس کو چھوڑو، کسی اور سے کراتے ہیں۔ سارے سو گئے ہو؟ کدھر گئے ہو؟ ہاں جی سبا اکرم، یس سیشن کرائیے۔ بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بی کم آپ سب سے، بینا ہم سے، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ آئیے اب چند سوال ہیں۔ وَهُوَ ربنا، ربنا آ گیا، ربا کی بجائے، ربنا کی بجائے ربنا، اور وہ میرا رب ہے، پس وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور وہ ہمارا رب ہے۔ اے بی سی، واہ آیا، واہ واہ، واہ ہوا، واہ ہوا، جی کیجیے ترجمہ۔ وَهُوَ ربنا، ربنا، ڈی، وہ اور وہ ہمارا رب ہے، اور وہ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ من ربہم، ہم کا صیغہ ہے، من ربہم کے معنی بتائے، ان سب کے رب کی طرف سے، ان سب کے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، اے بی سی ڈی، بی ہم اس طرف اشارہ ہے، ہم جی، اے ان سب کے رب کی طرف سے، آپ نے درست فرمایا۔ فلاحم کا ترجمہ کیجئے، بے شک ان سب کے لیے، پس ان سب کے لیے، پس میرے لیے، پس اس کے لیے، اے بی سی ڈی، فلاحم ہم ہے، فلاحم تین لفظ ہیں، بی بس ان سب کے لیے، درست فرمایا۔
تو آئیے آج کا سبق ہے گہری لمبی سانس لیں، ربی زدنی علما کا جو ہے ورد کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہمارے لیے آج آیا خاص. آج ہم 3 نئے جو ہے حروف پڑھیں گے. ایلا، ایلا، ای انگلش کا یہ ہے نا، یہ اس سے آواز نکلتا ہے. ایلا وہ کیا تھا؟ اعلی، اعلی الگ سے نکلتا تھا. اعلی، اعلی. یہ ہے ایلا، ایلا، ایلا. ایلا کی طرف ما ساتھ اندہ پاس یا ساتھ. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کس سے جوڑنا ہے؟ وہ ہم کے ساتھ، کا اور ای کے ساتھ، اور کم اور نہ. یہ ہمارے پرونام یعنی ضمائر ہیں، ان کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے. تو آئیے پہلے لیتے ہیں ایلا کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایلا کے معنی ہے طرف. تو آئیے الیہ، الیہ، الیک، الیہ، الیکم، الینا. ترجمے کے ساتھ دیکھیے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. 3 بار عربی میں میرے ساتھ دہرائیے. الیہ، الیہم، الیہ، الیہم، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکا، الیہ، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیکم، الینا، الیکم، الینا. ایک بار ترجمے کے ساتھ. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. یہ سب کون کون دہرائے گا؟ چلے جی زبیری آپ دہرا دیں، پھر باقی سے پڑھتے ہیں. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. ویری گڈ. چلیں جی انا للہ کا معنی بتائیے. انا، انا ہم اللہ کے لیے ہیں، وہ سب اللہ کے لیے ہیں. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، بے شک وہ سب اللہ کے لیے ہیں. اے بی سی ڈی. جی آپ نے درست فرمایا. الہی راجعون کا ترجمہ کیجئے. اس کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم لوٹنے والے ہیں، ان کے لیے ہم لوٹنے والے ہیں، اس سے ہم لوٹنے والے ہیں. اے بی سی ڈی. جی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. اے اس کی طرف کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. ایک الل جنتی، الل جنتی کا ترجمہ کیجئے. جنت میں، جنت کی طرف، جنت کے لیے، جنت سے. اے بی سی ڈی. الا، ایلا، ایلا ای والا. الل جنتی. جی جنت کی بی جنت جنت کی طرف. کی طرف. اگلا لفظ ہے ماں. ماں کے معنی ہوتے ہیں ساتھ. اس کو یاد کرتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین. اللہ بے شک جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. آئیے ٹیبل ڈرا کرتے ہیں. ماہو اس کے ساتھ، ماہم ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، ماکم آپ سب کے ساتھ، مانا ہمارے ساتھ. 3 بار عربی میں دہرائیے. ماہو، ماہم، ماہو، ماہم، ماہو، ماہم، معکا، مائی، معکا، مائی، معکا، مائی، معکم، مانا، معکم، مانا، معکم، مانا. ایک بار ترجمے کے ساتھ. ماہم اس کے ساتھ، ماہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، مانا ہمارے ساتھ. ہاں جی اب کون دہرائے گا؟ زبیری آپ کو بعد میں کرائیں گے، پہلے کسی اور سے کراتے ہیں. ہاں جی ہینڈ ریز کیجئے. کدھر گئے باقی بچے؟ چھٹی کر گئے؟ کوئی نہیں ہے. چلو پھر زبیری آپ ہی رہ جاتے ہیں. کرائیں بچے. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ.
माकुम आप सबके साथ, माना हम सब के साथ। वेरी गुड। अहमद आपसे अगला टेबल कराएंगे। आइए मुकालमा आ गया। हाँ हाँ हाँ, ये काम कीजिए। हलिल्लाहु माहू, क्या अल्लाह माहू यानी हुआ के लिए, उसके साथ, क्या अल्लाह उसके साथ है? नाम अल्लाह माहू, माहू का जवाब तो माहू ही रहेगा, वो तो तब्दील नहीं होना। हल अल्लाह माहू, क्या अल्लाह उन सबके साथ है? ये हूं में ने भी नहीं तब्दील होना, तो इसका भी जवाब यही है, नाम अल्लाह माहू। आगे आ गया हल अल्लाह माका, हल अल्लाह माका, क्या अल्लाह तेरे साथ है? हाँ, अब जो है जवाब पलटेगा, क्या पलटेगा? नाम अल्लाह माई, हाँ अल्लाह मेरे साथ है। हल अल्लाह माकुम, क्या अल्लाह तुम सबके साथ है? क्या होगा? नाम अल्लाह माना, हाँ अल्लाह हमारे साथ। हाँ जी, दो बंदे चाहिए जो इसकी प्रैक्टिस कराएं, एक सवाल करे दूसरा जवाब दे। चलो जी, अहमद आप सवाल करो, जुबैरी आप जवाब दो। हलिल्लाहु माहू, नाम अल्लाह माहू, हलिल्लाहु माकुम, नाम अल्लाह माहू, हलिल्लाहु माका, नाम अल्लाह माई, हलिल्लाहु माकुम। नाम अल्लाह माना। वेरी गुड। चले अब आगे आगे सवाल। माँ का तर्जमा कीजिए, आप सबके साथ, हमारे साथ, आपके साथ, उन सब के साथ, ए बी सी डी। जी सी माँ आपके का सी आपके साथ, आपके साथ, सी आपने दुरुस्त फरमाया। हल माँ का किताब, क्या आपके साथ किताब है? नाम माना किताब, नाम माकुम किताब, नाम माहू किताब, नाम माई किताब, ए बी सी डी। जी डी का लफ्ज है, डी नम या के माई साथ किताब। अब या के साथ बदलेगा, नाम माई किताब, हाँ किताब मेरे साथ। इन्नल्लाह माना का तर्जमा कीजिए, बेशक अल्लाह उन सब के साथ था, बेशक अल्लाह हमारे साथ था, बेशक अल्लाह उन सब के साथ है, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ए बी सी डी। जी इन्नल्लाह माना, ना का सिगा है। जी आपने दुरुस्त फरमाया। कायम अल्लाह माकुम, नाम अल्लाह माकुम, नाम अल्लाह माना, नाम अल्लाह माई, नाम अल्लाह माउम, माहुम, ए बी सी डी। कुम का लफ्ज आया है, कुम। बी अल्लाह माकुम, नम कुम अल्लाह जो है मा वो ना बी के साथ बदलेगा। आपने दूसरा। आइए आखिरी लफ्ज देते हैं, इंदा। इंदा के मैंने ते पास, कम रियालन इंदा का, आपके पास कितने रुपए, कितने रियाल हैं इंदा का आपके पास? तो आइए इसका टेबल बनाते हैं। इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सब के पास, इंदाना हमारे पास। इंदाहू इंदाहू, इंदाहू इंदाहू, इंदाहू इंदाहू, इंदका इंदी, इंदका इंदी, इंदका इंदी, इंदकुम इंदना, इंदकुम इंदना, इंदकुम इंदना। तो तर्जमे के साथ दोहरा लेते हैं। इंदाहू उसके साथ या उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास या आपके साथ, इंदी मेरे पास या मेरे साथ, इंदाकुम आप सबके पास या आपके साथ, इंदाना हमारे पास या हमारे साथ। यस, कौन दोहराएगा? हाँ जी, किधर गई वो सबा, उसने अनम्यूट किया था। और अहमद अजय जी दोनों कराएं, पहले सबा कराए फिर अहमद कराए। इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। वेरी गुड। चले जी अहमद आपकी बारी आ गई, किधर गए? करो। इंदा हो उसके पास, इंदा हम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। वेरी गुड। चलिए अब मुकालमा आ गया, काम की बात आ गई। हल इंदाहू कलम,
हल इंदहु, क्या उसके पास है क्या कलम? हम कहेंगे हाँ, नाम इंदहु कलम। उसका तो जवाब वही है, जो सवाल है वही जवाब है, हल की जगह से नाम लगाया, जवाब बन गया। हल इंदहुम कलम, उसका भी यही जवाब है, हल को हटाए नाम को लगाए, क्या बन गया? नाम इंदहुम कलम। अब है हल इंदका कलम, क्या आपके पास कलम है? अब क्या जवाब होगा? आप होगा नाम इंदी कलम, हाँ मेरे पास क्या है? कलम है। हल इंदकुम कलम, क्या आप सबके पास कलम है? इसका जवाब होगा नाम इंदना कलम, हाँ हमारे पास। जी आप में से कोई दे इसका मुकालमे का वो करा दे, दो साथी मिलके। जी सबा और दूसरी फिर इसके साथ जुबैरी ही हो सकती है। सबा आप सवाल करें, जुबैरी आप जवाब दें। चले दोनों बहनें मिलकर करो। हल इंदाहु कलम, हल इंदाहु कलम, नाम नाम इंदहु कलम, इंदहु कलम, हल इंदाहुम कलम, नाम इंदहुम कलम, हल इंदका कलम, नाम इंदहुम कलम, नाम इंदी कलम, हल इंदकुम कलम, नाम इंदना कलम। गुड। इसमें भी सवालों में भी इसी तरीके से आराम से तसल्ली से जो है सवाल और जवाब किया जाता है। हल इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम। हल इंदहुम कलम, नाम इंदहुम कलम। हल इंदका कलम, नाम इंदी कलम। हल इंदकुम कलम, नाम इंदना कलम। आइए हाँ जी जवाब दीजिए। हल इंदहु कलम, हल इंदहु का लफ्ज आया, नाम इंदहु कलम, नाम इंदहुम कलम, नाम इंदा का कलम, नाम इंदा कलम, ABCD। जी क्या जवाब होगा? हु का जवाब हु है, तो इंदहु का जवाब इंदहु नाम कलम होगा। तो इंदहु क्या कलम जवाब है? एक। नाम इंदहु कलम। तर्जमा कीजिए, मेरे पास एक किताब है, इन दिल किताब, इन दिए किताब, इंदना किताब, इंदहु किताब, ABCD। मेरे पास एक किताब है। हाँ जी अब पता चलेगा, बी इंदियन किताब या इंदी किताब, दो में से कौन सा सही है? इंदी किताब। ये जब लफ्ज एक, कोई, कुछ वगैरह आ जाए फिर जो है ये नकरा होता है, मार्फा नहीं होता ये लफ्ज, ये याद रखना काम की बात। क्या? अगर जुमले में एक, कोई, कुछ है तो तर्जमे में नकरा आए, और इसी तरह अगर जुमले में अलिफ लाम आ रहा है तो तर्जमे में एक, कोई, कुछ नहीं आएगा। अगर यहाँ पे अलिफ लाम के बगैर आ रहा है तो तर्जमे में एक, कोई, कुछ, चंद, इनमें से कोई एक लफ्ज जरूर आएगा। जैसे यहाँ था मेरे पास एक किताब है, इसका मतलब है ये क्या है? नकरा है। हमने इससे पहले सीखा रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब। इसी तरह है इलैही उस मर्द की तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, अलैही उस मर्द पर, अलैहा उस औरत पर, इंदहु उसके पास, इंदहा उस औरत के पास। तो आइए सवाल देखते हैं। माहू का मोनिस बताइए। माहू, हु, माई, माहू, माहू, माहा, ABCD। माहू क्या होगा? बी महा, माहा, मा तो आपने दुरुस्त सुना है कायनात। माहू का मोनिस बताया माहा। तकरीबन ये 1090 बार ये तीन आते हैं। इला, इला के मानी तरफ, इसे कैसे याद करेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माँ के मानी साथ, इसके मानी इन्नल्लाह मा साबिरीन। इंदा, इंदा के मानी पास, इसको कैसे याद करते हैं? कम रियालन इंदा का। ये हमारे ये तीनों टेबल आ गए। पहले था इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी। दूसरा टेबल था माहू उसके साथ, माहू उन सब के साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ। तीसरा टेबल है इंदहु उसके पास, इंदहु उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास,
इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जी कौन कौन दोहराएगा, हाथ रेज करिए। जुबैर याद पहले से किया हुआ है, कोई और है? और कौन कराना चाहते हैं? ओके चले जुबैर आप दोहरा। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, माआहू उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ, इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदाका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। जी सब आपने म्यूट किया था, आप भी दोहरा दीजिए। किधर गई? इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, माआहू इसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सब के साथ, माआना हमारे साथ, इंदाहू उसके पास, इंदाहू उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। जज़ाकल्लाह खैरा सिस्टर। आइए एक छोटा सा टेस्ट, इलैही ये इशारा सही है ना भाई? इलैही है ना? अच्छा चलो फिर इस तरफ कर, इलैही ये ठीक है ना? ये गलत है। तो फिर सही कौन सा आप लोग बताएं ना। राइट तरफ एक उंगली से। अच्छा राइट तरफ एक उंगली से, अच्छा ये इलैही। अच्छा 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 अच्छा, इसका क्या मतलब है? इलैही उसकी तरफ। इलैही उसकी तरफ। अगला देखिए, माना, ये तो आसान है, ये देखो बिल्कुल ऐसे करूंगा मैं इशारा, बिल्कुल सही है ना? माना ये इशारा सही है ना? है? गलत है? नहीं गलत है। फिर किस तरफ करूं? चले इस तरफ कर अपनी लेते हैं। 4 उंगलियों से। हाँ अपनी तरफ, कायनात सही कह रही है। माना 4 उंगली अपनी तरफ, मतलब क्या है माना का? माना हम सब हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे पास। हमारे इंदा का ये तो सबसे आसान है, बिल्कुल इस तरफ सही। इंदा का ये तरफ, गलत है। फिर गलती होगी, तो सही किस तरफ होगा? सामने की सामने तरफ ये एक ठीक है, तरफ। सामने एक उंगली से। नहीं आप वो अभी भी गलत है, नहीं। फिर सामने क्या करूं? दाएं हाथ राइट से एक उंगली से। हाँ ये क्या है? मुज़क्कर का है, दाएं उंगली से एक तरफ, मुज़क्कर का सामने का इशारा। मतलब क्या है इसका? इंदा का आपके पास। आपके पास, तुम्हारे पास। आइए नुक्ता तालीम देखते हैं। आपने भूलने का निजाम सीखा, अब हम याद करने का निजाम सीखेंगे। भूलने का क्या था? जो कुछ याद करो 1 घंटे के बाद 70% भूल जाता है। अगर 1 घंटे के बाद याद करो 1 दिन याद रहता है, फिर 70% भूल जाता है। अगर 1 दिन के बाद याद करे 1 हफ्ते तक तो याद रहता है, फिर 70% भूल। ये था भूलने का निजाम। आज हम याद करने का निजाम। याद करने का तरीका, पहला यादा 1 घंटे बाद, यानी जो कुछ आप याद करते हैं उसे छोड़ें, 1 घंटे के बाद उसे फिर दोहराएं और फिर पक्का करें। और दूसरा यादा यानी दूसरी दोहराई जो है क्या करें? 1 दिन के बाद उसे करें। तीसरा 1 हफ्ते के बाद। चौथा क्या है? 1 महीने के बाद। पांचवा क्या है? 6 महीने के बाद। अगर आप इस तरीके से किसी चीज को बार बार दोहराएंगे तो इंशाल्लाह वो कभी नहीं भूलेगी। तो 7 होमवर्क हैं दोहराने के साथ। क्या है? 2 आपके पढ़ने के हैं, यानी मसहफ से 5 मिनट जो है देख कर पढ़ना, 5 मिनट ज़बानी पढ़ना। 2 जो है वो आपके किताब के हैं, यानी ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है
کتاب. اس سے جو ہے آپ نے جو ہے 10 منٹ دیکھ کے پڑھنا ہے. اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کا یہ کارڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پوسٹ کارڈ. یہ جو ہے اس سے آپ نے دن میں کم از کم 5 بار ہر نماز سے 2-3 منٹ پہلے یا 2-3 منٹ بعد جو ہے پڑھ لیں. اور اس طریقے سے یہ آپ کو چند ہفتوں میں یاد ہوگا. اس کے بعد آپ کی یادداشت تیز ہونا شروع ہوگی اور انشاءاللہ بہت زیادہ ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ ایم پیز جو ہے وہ 3 ملتا ہے, 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے 20 لیسن کی, اسے سن لیں. کسی کو اپنا ساتھی بنائیں, اس کے ساتھ دہرائیں. الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم نے کتنے الفاظ سیکھے؟ 80. کتنی بار آتے ہیں؟ 26,000 بار سے بھی زیادہ. ماشاءاللہ ہم اپنے نصف ٹارگٹ سے بہت آگے آگے ہیں. تو یہ آپ کے ساتھ ہوم ورک ہو گئے. یاد رکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا, اپنے انتخاب کو نظر انداز مت کریں. ربی زدنی علما کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے قرآن سیکھنے کی دعا مانگتے رہیں. ٹیچر بنیے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کیا ہے قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.